الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے جی اللہم صلی اللہ علیہ. گفتگو جاری تھی کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو امام زمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا تو اس کے اندر کیا لکھا تھا. بالکل شروع کے کلمات میں گفتگو جاری تھی کہ جس میں امام علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو دعائیں دی ہیں. ادام اللہ توفیق قال نصرت الحق، کہ اللہ آپ کی توفیق کو دائمی کرے، ہمیشہ آپ کو توفیق کو رکھے حق کی مدد کے لیے. وَأَجْزَلَ مَثُوبَتَكَ عَلَى نُطْقِكَ عَنَّا بِالصِّدْقِ، اور آپ کا جو ثواب ہے اسے بہت ہی جزیل قرار دے، بڑا قرار دے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے متعلق سچ جو ہے وہ بولتے ہیں. یہاں تک گفتگو جو ہے مکمل ہوئی تھی اور یہاں پہ مصنف نے اس بات کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ توفیق کا جو ہے وہ کتنا کردار ہے انسان کی زندگی میں، کہ انسان جو ہے وہ اہل بیت کے متعلق سچ بولتا ہے اور ان کے دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے اور حق کی مدد کے لیے رستے جو ہے وہ ہموار کرتا ہے. تو اس میں سارا جو دخل ہے وہ اللہ کی توفیق کا ہے. اس کے بعد جملہ ہے کہ انہو قد اذن لنا فی تشریفک فی المکاتبہ، کہ ہمیں جو ہے وہ اذن دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو شرف بخشیں خط لکھنے کے ذریعے سے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو اذن ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا امام مہدی علیہ السلام کو کہ وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو یہ شرف بخشیں کہ انہیں جو ہے وہ خط لکھیں. اب یہ جو ہے وہ اذن کیسے ہے کہ اللہ نے کیسے اذن دیا امام زمان علیہ السلام کو، تو اس بارے میں جو ہے مصنف کہتے ہیں کہ کوئی خاص جو کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے کیا موجود نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیسے اپنے ولی کو امر جو ہے وہ بھیجا کرتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. کیفیت کیا ہے ہمارے لیے مجہول ہے، اور اللہ کا جو رابطہ ہے امام زمانہ کے ساتھ، جو ڈائریکٹ رابطہ ہے اپنے ولی کے ساتھ، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ جو ہے وہ چیز ہمیں کیا معلوم نہیں ہے کہ کیا طریقہ اس کا ہو سکتا ہے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ جو شرف مکاتبہ ہے، یہ جو خط لکھنے کا شرف ہے، یہ اللہ کی اذن سے جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کیا ہے جو ہے وہ شرف ہے، بہت بڑی جو ہے وہ یہ عظمت ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ فقط انہی کو ملتا ہے کہ جن کے پاس بہت بڑا کیا ہے فضیلت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو یہ جو تعبیر ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام نے اس شرف کو اللہ کی طرف نسبت دی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ شرف بخشیں، تو یہاں سے جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی عظمت جو ہے وہ مزید کیا ہے ہمارے سامنے کیا آ جاتی ہے. وہ تکلیف کا، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں اذن دیا گیا کہ آپ کو ہم شرف بخشیں کہ آپ کو یہ خط لکھیں. وہ تکلیف کا، اور آپ کو مکلف کریں کہ ما تؤدیہ عنا الی موالین قبلک، کہ آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے وہ چیزیں پہنچائیں ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے جو ہم کیا آپ کو لکھیں گے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ وہ دوسرا اللہ کی طرف سے اذن ہے جو امام مہدی علیہ السلام کو دیا گیا کہ وہ شیخ مفید علیہ السلام کو مکلف کریں، ان کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ وہ حمزہ وصل کیا قرار پائیں. حمزہ وصلی جو نحو میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو دو چیزوں کو کیا ہے آپس سے ملاتا ہے، کہ امام مہدی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں، جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں، ولا رکھنے والے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ واسطہ بنے کس چیز میں، کہ عمومی طور پہ جو امام کے ارشادات ہیں اور جو خاص قسم کی نصیحت ہے وہ پہنچانے میں کیا ہے واسطہ بنے. اچھا، یہاں پہ جب امام نے کہا کہ ہمارے جو موالی ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، اس تک جو ہے وہ آپ یہ بات پہنچائیں گے، تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ شیعوں کو امام علیہ السلام نے کیا ہے دعا دینا کیا شروع کی، اور دعا کے الفاظ یوں شروع ہوئے کہ اعزہم اللہ بطاعتہ وکفاہم المہم برعایتہ لہم وحراستہ، کہ اللہ ان شیعوں کو عزت دے، شرف دے. کیسے عزت اور شرف دے؟ بطاعتہ ہی، کہ یہ اللہ کی کیا کریں اطاعت کریں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ ان کو عزت دے.
وَكَفَاهُمُ الْمُهِمَّ، اور جو بھی ان کے اہم ترین معاملات ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، اپنی خصوصی جو ہے وہ رعایت کے ساتھ، اپنی خصوصی دیکھ بھال کے ساتھ، اور خصوصی کیا ہے حفاظت کے ساتھ۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات روایات میں موجود ہے کہ جو انسان کو دنیا میں عزت ملتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور یہاں پہ بطور مثال کے ایک روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اذا اردت عزا بلا عشیرہ وہیبہ بلا سلطان فخرج من ذل معصیت اللہ تعالی الی عز طاعتہ، کہ اگر تم عزت چاہتے ہو بغیر عشیرہ کے، بغیر قبیلہ کے تمہیں عزت چاہیے، وہیبہ بلا سلطان، اور بغیر بادشاہ بنے تمہیں اپنی ہیبت اور ایک وہ پروٹوکول سے چاہیے، تو فخرج من ذل معصیت اللہ تعالیٰ، تو تم اللہ کی معصیت سے نکل جاؤ اور اللہ کی جو اطاعت ہے الی عز طاعتہ، جو اللہ کی اطاعت والی عزت ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ یعنی یہاں پہ تعبیر کیا کہ اللہ کی معصیت ذلت ہے اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ عزت ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، امام علیہ السلام کی جو دعا شیعوں کے لیے ہے کہ اللہ شیعوں کو عزت دے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اور امام حسن علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے اس سے یہ نتیجہ واضح طور پہ نکلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اتنی پاور ہے کہ جو ایک شخص کو جو مطیع ہوتا ہے اللہ کا، اس کو دنیا میں بھی عزت دے دیتی ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے اسے سعادت سے کیا نوازتی ہے، جبکہ جو گناہوں کی زندگی ہے، معصیت ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کو کیا ہے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں عذاب کا اور رسوائی کا کیا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کے شیعوں کے لیے دعا کرنا اور ان کی توفیق کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ ان شیعوں کو تو عزت دے دے اپنی اطاعت کے ذریعے سے، اور ان کے جتنے بھی اہم ترین معاملات ہیں پھر وہ تو اپنی خصوصی رعایت کے ذریعے سے اور خصوصی حفاظت کے ذریعے سے ان کو پورا فرما، اور ان کو جو ہے وہ دشمنوں کے شر سے کیا ہے محفوظ فرما۔ یہ دعا دینے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک جملہ لکھا کہ فقف امدک اللہ بعونہ علی اعداء المارقین من دینہ علی ما نذکرہ، فقف علی ما نذکرہ، یہ جملہ لکھنے کے ساتھ ساتھ درمیان میں پھر کیا ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کو کیا ہے دعا دی ہے۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں جو قف فعل امر استعمال ہوا اس کا معنی کیا ہے کہ افہم وتبین واطلع علی ما نذکرہ، قف کیا مطلب کہ تم سمجھو اور بیان کرو اور اس چیز کی اطلاع دے دو کہ جو ہم کیا ہے ذکر کر رہے ہیں، یہ شیخ مفید رحمہ کو فرمایا۔ لیکن درمیان میں کیا ہے پھر ایک اور دعا دی ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کو، وہ کیا ہے جملہ معترضہ لگا کر، وہ دعا کیا تھی کہ امدک اللہ بعونہ علی اعداء المارقین من دیمہ، کہ امدک اللہ شیخ المفید بعونہ، یعنی اللہ جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی مدد کرے، کس بات کے اوپر مدد کرے کہ وہ جو دشمن ہیں جو اللہ کے دین سے نکل چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی جو ہے وہ اللہ کیا کرے مدد کرے، یعنی باقاعدہ یہاں پہ مدد کی دعا کی کہ دشمنان دین کے خلاف جو ہے وہ خصوصی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے۔ ولا اظن، مصنف کہتے ہیں میرا یہ گمان نہیں ہے کہ یہ جو المارقین عن دین اللہ ہیں، اللہ کے دین سے خارج ہونے والے، ان سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی مراد یہود و نصارہ یا مشرک ہوں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے یہ مراد ہے کہ وہ بندے کے جو کہتے خود کو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں کہ جو کفار اور مشرکین سے بھی کیا ہوتا ہے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے جو منافق صفت لوگ ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو ایسے دشمنوں سے جو دین کے دشمن ہیں اس سے کیا رکھے، محفوظ کر کے رکھے۔ اگلا پھر جملہ امام زمانہ نے لکھا کہ وَعْمَلْ فِي تَعْدِيَتِهِ إِلَى مَا تَسْكُنُ إِلَيْهِ إِلَى مَنْ تَسْكُنُ إِلَيْهِ بِمَا نُرْسِمُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی، کہ آپ عمل کریں کہ ہمارے اس پیغام کو اس تک پہنچا دیں کہ جس کے اوپر آپ کا دل کیا ہو مطمئن ہو، اور وہ چیز پہنچا دیں کہ جو ہم آپ کے لیے ابھی کیا ہے لکھنے لگے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ پیغام فقط ان شیعوں کی طرف پہنچانا ہے کہ جس کے اوپر آپ کیا ہوں مطمئن ہوں۔ اور پھر اس کے بعد امام نے جملہ لکھا کہ نحن وإن كنا ساوین بمکاننا نائیا مساکن ظالمین حسب الذی ارانا اللہ تعالی لنا من الصلاح، کہ اگرچہ ہم جو ہے وہ ابھی ایک ایسے مقام پہ ہیں کہ نائی کہ جو دور ہے، مکان ایک ایسی جگہ ہے کہ جو یہ جو ظالموں کے ٹھکانے ہیں اس سے ہم دور جگہ پہ ہیں،
اور یہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں کیا ہے بہتری سمجھتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہمارا ابھی ظالموں کے علاقوں سے نکل کے کسی دور علاقے میں رہنا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات میں کیا ہے ہمارے لیے بہتری سمجھی ہے۔ اور یہاں پہ مصنف ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام اسی جگہ سامرا پہ رہتے کہ جہاں پہ معتضد عباسی نے بندے بھیجے 2 دفعہ، اپنے سپاہی بھیجے امام علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، تو پھر امام علیہ السلام کی زندگی کیا ہوتی؟ خطرے میں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ امام علیہ السلام کو سامرہ میں اپنے اس گھر میں کیا نہیں رہنا تھا، کسی اور جگہ پہ رہنا تھا کہ جہاں پہ یہ جو ظالم لوگوں کا تسلط ہے یہ کیا نہ پہنچ سکے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ یہ ہمارے لیے مصلحت ہے وَلِشِيَعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ، نہ فقط ہمارے لیے مصلحت ہے اس بات میں کہ ہم دور رہیں، بلکہ ہمارے جو شیعہ ہیں ان کے لیے بھی کیا اس بات میں کیا مصلحت ہے، مَا دَامَتْ دَوْلَةُ الدُّنْيَا لِلْفَاسِقِينَ، جب تک یہ دنیا کی حکومت جو ہے وہ فاسقوں کے لیے ہے، فاسق اور ظالم حکمران ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے شیعوں کے لیے بہتر ہے کہ ہم کیا رہیں، ان ظالموں سے کیا دور رہیں۔ اور یہاں پہ مصنف یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام اسی ٹائم پہ دور نہ رہتے، قریب رہتے، تو شیعوں کا جو ایک جماعت ہے، سب لوگ تو پوری دنیا سے نہ جمع ہو سکتے، شیعوں کا جو ایک گروہ ہے وہ پھر امام علیہ السلام کے نزدیک جمع ہو جاتا۔ جب یہ ایک طائفہ اور گروپ بنتا ہے امام علیہ السلام کے بعد جمع ہو جانے والا، تو پھر حکومت کی طرف سے خطرہ ہوتا، سارے شیعوں کو بھی کیا ہے خطرہ ہوتا کہ سب کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا یا سب کو جو ہے وہ مصیبت میں کیا ہے مبتلا کر دیا جاتا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی ایک مصلحت تھی کہ امام زمان علیہ السلام بھی ان سے دور رہیں ظالموں سے، اور جو شیعہ ہیں وہ امام کے پاس کیا ہے اس طریقے سے ایک جماعت کی شکل میں بھی کیا ہے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب امام علیہ السلام اس معاشرے سے کٹ آف ہو گئے ہیں تو ان کو جو ہے پھر شیعوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ اس کا کیا ہے مطلب نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام دور دراز علاقوں میں اور ظالموں سے دور رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ باقاعدہ دوبارہ آتے بھی ہیں ان کے پاس، اور ان کے آنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو لا یعرف نفسہ ولا یظہر بشکر او بزین خاص، کہ وہ پھر اپنی شکل کا جو ہے وہ تعارف نہیں کرواتے کہ میں جو ہے وہ امام ہوں، اپنا جو خاص قسم کا لباس نہیں پہن کے آتے تاکہ جو ہے وہ پہچان لیے جائیں، بلکہ فقط اسی کو بتلاتے ہیں اپنے متعلق کہ جس سے ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس کو کیا بتا دوں، جس کے اوپر اطمینان ہوتا ہے، اور اپنے آپ کے متعلق اس کو نہیں بتاتے کہ جس کے متعلق کیا ہے امام علیہ السلام کیا ارادہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ باقاعدہ آتے رہتے ہیں اور معاشرے میں ان کا شیعوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل اسی مکان میں جو دور دراز جگہ ہے وہاں پہ کیا ٹھہر گئے ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ بہت سارے گروہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ یہ بات جو ہے وہ امام زمانہ کی نقل کرتے ہیں کہ امام یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہر شب جمعہ کو امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ کیا حاضر ہوتے ہیں، کل لیلۃ جمعۃ یحضر عند قبر جدہ امام حسین علیہ السلام، کہ ہر جو ہے وہ شب جمعہ کو وہ کربلا میں آتے ہیں اور بہت سارے زائرین سے انہیں ملتے ہیں، فقط انہی کو بتلاتے ہیں کہ جن کے اوپر انہیں اعتماد ہوتا ہے یا انہیں شرف دینا چاہتے ہیں کہ میں کیا تمہارا امام ہوں، باقیوں کو کیا ہے نہیں بتلاتے۔ اور اس کے فوراً بعد امام علیہ السلام نے یہ جملہ لکھا وہاں پہ کہ فَإِنَّ نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّ شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، کہ ہم جو ہے وہ تمہاری تمام خبروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تمہاری ہر خبر تک ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اور پھر دوبارہ واو جو ہے وہ عطف لگا کے یہ کہا کہ لا یعزب عنا شیء، کہ کوئی چیز بھی ہم سے رہ نہیں جاتی من اخبارکم، تمہاری خبروں سے، یعنی ایک ایک تمہاری خبر، تمہارا ایک ایک عمل تم شیعوں کا، وہ سارا کیا ہے میرے پاس کیا ہے پہنچتا ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ جملہ بالکل پہلے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ دور رہ رہے ہیں ان ظالموں سے، تو فوراً یہ جملہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ہر خبر ایسی نہیں ہے کہ جو ہم تک نہ پہنچے، ساری خبریں کیا ہے ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کو عہد ماخوذ، جو تمام مومنوں سے عہد لیا گیا، اس کے لیے وہ مستودع کہا جاتا ہے، امانت کی جگہ کہا جاتا ہے، تو یہ پھر ضروری ہے کہ امام کے پاس ایسے ذرائع ہوں گے اور ایسی چیزیں رکھی ہوں گی اللہ نے ان کے لیے کہ جس کے ذریعے سے امام کے پاس جو ہے وہ ہر ایک کی کیا ہے خبر پہنچتی ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ ولا نعلم بالضبط نوعیت وسائل الاستخبارات، کہ یہ جو امام کا خبریں حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے ہمیں بالضبط کیا معلوم نہیں ہے، بہت سارے کیا اس میں احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو ملائکہ اور فرشتے ہیں وہ جو ہے امام علیہ السلام کو سب کی رپورٹ دیتے ہوں،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن جو ہے وہ اس بات کے لیے مکلف کیے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جو بشر ہیں، خود جو انسان ہیں بہت سارے، امام نے بہت سارے انسانوں کی کیا ڈیوٹیاں لگا رکھی ہوں کہ تم نے فلاں معاشرے کے متعلق، فلاں لوگوں کے متعلق کیا ہمیں خبر دینی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو ایک امامت کی خصائص ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ حجاب ہٹ جاتے ہیں اور خفایا اور منایا سارے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو امام بغیر ان واسطوں کے خود جو ڈائریکٹ ان کے پاس ایک صلاحیت ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خبر لے رہے ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ امام کی نظروں سے کیا ہے اوجھل نہ ہو۔ اور اس کے بعد مصنف ایک تبصرہ یہاں پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ جتنی یہ حکومتیں ہوتی ہیں اور جو معاشرے میں ہیں، جو باقاعدہ جو ہے وہ اپنی ایجنسیاں بناتی ہیں استخبارات کی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بڑے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ٹیلی فون کی سہولت اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا خاص ان کا کنیکشن ہو گیا، ریڈار ہو گیا اور باقی چیزیں کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا ہے ہر بندے کی کیا ہے معلومات کیا اکٹھی کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے ان کے افراد مختلف معاشروں میں وہ کیا ہے بیس بدل کے بیچتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری کیا ہے ان کو اطلاعیں کیا ملتی ہیں۔ تو مثلا کہتے ہیں یہ تو ان حکومتوں کا حال ہے کہ جو اپنا کیا ہے اثر و رسوخ کیا چاہتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے اپنا جو ہے وہ ایجنسیوں کا کیا نظام بناتے ہیں۔ تو وہ ذات کے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے امام قرار دیا، اس زمین میں اپنی حجت قرار دیا، اپنا امین بنا دیا، تو کیا اللہ جو ہے وہ اس کو اس طرح کے بہت سارے مادی وسائل یا معنوی وسائل عطا نہیں کر سکتا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کو تمام جو ہے وہ شیعوں کی خبریں ملتی ہوں اور ایک خبر بھی کیا ہے نہ رہ جاتی ہو؟ تو اس نے کہتے ہیں یہ بات آج کل کے زمانے میں ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے لیے کوئی کام کیا مشکل نہیں ہے۔ جب دنیا والے لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے جو امام بھی نہیں ہے، اللہ کی حجت بھی نہیں ہے، وہ جب سب معاشروں کی خبریں جمع کر لیتے ہیں، تو امام زمان علیہ السلام جو اللہ کی حجت ہیں، اللہ کے امام ہیں، امین ہیں، تو وہ کیسے جو ہے وہ خبریں اکٹھی نہیں کر سکتے اور انہیں کس طرح کی اطلاع نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے وہ بڑی واضح سی بات ہے کہ امام کی یہ جملہ کیا ہے 100% درست ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ تمام شیعوں کی کیا خبریں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے مزید خط کے جملے جاری ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی جو ہے وہ نشست میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ خبر